حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمتقين والنار للعاصين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من قيام يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قالت فاطمة عليها الصلاة والسلام طاعتنا نظاما للملة وإمامتنا أمان من الفرقة ایک صلوات بھیجئے محمد ایک تاریخی اور انسانی حرکت اور تحریک جو پروردگار عالم نے انسانی سماج کو بنانے کے لیے مقرر کی ہے، وہ تاریخی حرکت اور انسانی اور سماجی حرکت وہ الہی اصولوں پہ موقوف ہے، اور الہی اصولوں کے تحت ہی وہ اس عالم میں بھی اور ہمارے سماج میں بھی عملی ہو سکتی ہے۔ پروردگار عالم نے ایک انسان کے لیے، انسان کے واسطے ایک ایسا پلان بنایا، ایک ایسا منصوبہ تیار کیا کہ اس انسان کو ہر طرح کی مشکل، ہر طرح کی رکاوٹ اور ہر طرح کی پریشانی سے نجات بھی ملے اور اس مقصد تک بھی پہنچے جس مقصد کے لیے اس کی تخلیق ہوئی ہے۔ لہذا خلقت بشر کا فلسفہ جو ہے، جو حکمت ہے، اس حکمت کو عملی جامہ پہنانے کے لیے حکیم تعالیٰ نے حکیم رسول کا بھی انتخاب کیا۔ لہذا جو اللہ حکیم ہے، اپنی حکمت کے سائے میں جو بھی انتخاب کیا وہ حکیمانہ انتخاب تھا، اور اس حکیمانہ انتخاب کے تناظر میں اللہ تعالیٰ یہی چاہتا تھا کہ انسان حکمتوں کے سائے میں زندگی گزارے اور حکیم بنے۔ لہذا سب سے بڑا اعزاز بھی جو انسان کو عطا کیا اور جس کے لیے اللہ نے بھی اسے سراہا کہ وَمَن يُؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، کہ جسے اللہ حکمت دیتا ہے خیر کثیر وہی حکمت ہی ہوتی ہے، اور یہ سب سے بڑا خیر ہے بشریت کے لیے، انسانیت کے لیے، انسان کے لیے۔ اور یہی خیر کثیر جو اس امت کو عطا کیا وہ وجود پاک و وجود نازنین حضرت محمد مصطفیٰ لہذا
ہدف بھی یہی تھا، والذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ لہذا حکمت ایک اہم حکمت اور دانائی، حکمت یعنی در واقع اپنے ہدف تک پہنچنے کا وہ اہتمام، مقصد زندگی کا وہ منصوبہ کہ جس کے سائے میں انسان کبھی بھٹکتا نہیں، انسان کبھی گمراہی کا شکار نہیں ہوتا۔ لہذا حکیم دانا نے ان عظیم دانا انسانوں کا انتخاب کیا۔ شہید مرزا مطہری فرماتے ہیں کہ میں نبی کو جینیس نہیں کہتا، یہ جینیس نہیں تھے، بلکہ ایسے انسان تھے کہ جو انسان ہی کی شکل میں تھے، لیکن جینیس سے بھی اگر کوئی بڑا لفظ ہوگا تو ان کے لیے استعمال کرنا ہوگا، اور سب سے بہترین جو جملہ ان کے لیے استعمال ہوتا وہ یہی ہے کہ وہ حکیم دانا کے حکیم انسان تھے، معاشرے کے حکیم، وہ سینئر اور سب سے اعلیٰ فکر، رشد، بلوغ، شعور رکھنے والے انسان تھے، جن کا کام یہی تھا کہ معاشرے میں اگر کہیں پہ کوئی ضلالت ہے، اگر کہیں پہ کوئی گمراہی ہے، اگر کہیں پہ کوئی ناچاکی ہے، اگر کہیں پہ کوئی پریشانی ہے تو اس کو حل کرے، اور حل مشکلات کے لیے ان کا آنا یہ الہی حکمت تھی۔ لہذا اس حکمت کے سائے میں جو منصوبہ تیار کیا پروردگار عالم نے، اس منصوبے کے ساتھ ساتھ ایک اور منصوبہ بھی تیار ہوا، چونکہ اس کائنات کو اگر دیکھا جائے تو جہاں پہ نور ہے وہاں پہ ظلمت بھی ہے، جہاں پہ روشنی ہے وہاں پہ اندھیرا بھی ہے، جہاں پہ دن ہے وہاں پہ رات بھی ہے، چونکہ عالم تزاحم ہے، عالم مادہ ہے، لہذا عالم مادہ کی یہ خاصیت رہی ہے، اور انسان بھی اس مادی لباس میں، علیکم السلام، ایک صلوات بھیجیے برمانا، تو انسان بھی اسی عالم تزاحم کا ایک حصہ ہے، اور بلکہ سب سے خوبصورت ترین مخلوق جو اس عالم ہستی اور عالم مزاحمت کی کوئی ہستی ہے، کوئی ذات ہے، تو وہ ہے انسان، کہ جس کو بنانے کے بعد اللہ نے فخر کیا اپنے آپ پر، اور فخر سے کہا کہ یہ میرا پروڈکٹ ہے، اور اس پہ اترایا اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا، اس پہ اتراتے ہوئے اللہ نے کیا، فخر کیا اپنے اوپر کہ یہ میرا پروڈکٹ ہے، اس سے بہتر نہیں بن سکتا تھا۔ امکان اشرف ایک قاعدہ ہے فلسفے میں، امکان اشرف کا مطلب ہے کہ جو بھی سخاوت تھی، جو بھی توانائی اللہ کی ہوتی ہے، وہ اس کو سخاوت کرنے میں کبھی بخل سے کام نہیں لیتا۔ لہذا سب سے خوبصورت جو شکل دی، سب سے خوبصورت جو وجود بخشا انسان کو، وہ یہی شکل ہے جو ہم اور آپ رکھتے ہیں، لیکن اسی لیے مرتبے مختلف تھے، مرتبے مختلف رہے، اگر کہیں پہ کوئی نقص رہا تو وہ اللہ کی جانب سے نہیں تھا، کیونکہ اللہ تو کامل مطلق ہے، حکیم توانا ہے، لہذا نقص اگر کہیں پہ تھا تو وہ میرے وجود میں نقص تھا، میری ہستی میں نقص تھا، میں نہیں کر پاتا۔ اگر آج بھی کوئی بچہ اس طرح سے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے کہ جو لولا ہو، لنگڑا ہو، یا کوئی اور نقص اس میں پایا جاتا ہے، تو سب سے بڑا قصور جو ہے وہ انسان کا خود کا ہی ہوتا ہے، اور انسان اگر دیکھا جائے تو یہ ظاہری شکل و صورت جس پہ اللہ اترایا اور کبریائی جلوے کے تحت اس کی ثنا کی، اس کی مدح کی، لیکن جہاں پہ اللہ نے اس کی مدح کی، اس کی ثنا کی، اس کے قصیدے پڑھے، وہیں پہ اللہ نے یہ بھی کہا کہ قتل الانسان ما اکفرہ، کہ یہ انسان مر جائے کتنا کفر کرے گا، کتنا کفران نعمت کرے گا۔ میں نے ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں،
ہزار نہیں بلکہ لاکھوں میں اس کی ہدایت کے لیے انبیاء بھیجے، حکیم انسان بھیجے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ انسان بھٹکتا ہی رہا۔ جیسا کہا یہ غلو بھی ہے، یہ جہول بھی ہے، یہ ظلم بھی ہے، اور مختلف تعبیریں بیان کی کہ اب انسان کی جو مختلف کوالٹیز ہے اس کو بھی بیان کیا۔ لہذا دو جہت ہے، دو چیزیں پائی جاتی ہیں، جہاں پہ نور ہے وہاں ظلمت بھی ہے، جہاں دن ہے وہاں رات بھی ہے، جہاں روشنی ہے وہاں اجالا بھی ہے، جہاں ہدایت ہے وہاں ضلالت بھی ہے۔ لہذا محضر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں طرح کے انسان تھے۔ محضر تو محضر نور تھا، محضر حکمت تھا، لیکن اس محضر حکمت سے کتنے ایسے تھے کہ جو خالی نکل آئے، بالکل دانائی ان میں نہیں تھی۔ قرآن چلا چلا کے کہتا ہے کہ یہ کیسے لوگ ہیں جو آتے ہیں اور آپ کی دہلیز پہ آ کے بجائے کہ دق الباب کرے، ادب کا تقاضا کرتے، بے ادبی سے کام لیتے اور چلا چلا کے نام لے کر آپ کو پکارتے ہیں، ان میں ادب نہیں پایا جاتا۔ قرآن نے ان کی مذمت کی ہے، قرآن نے ان کی مذمت کی ہے کہ یہ انسان آپ کے محضر میں آنے کے بعد ایک فقیہ بننا چاہیے تھا، ایک اعلیٰ درجے کا انسان بننا چاہیے تھا، لیکن محضر رسول کو دیکھنے کے بعد بھی یہ انسان دانائی سے خالی ہے، توانائی سے خالی ہے۔ لہذا ایک اور رابطہ ہونا چاہیے بدن کے علاوہ کہ جس کے ذریعے سے انسان اس محضر کو درک کر سکے، ادراک کر سکے۔ وہ رابطہ روحانی رابطہ ہے، وہ طینت کا رابطہ ہے، وہ حکمتوں کا رابطہ ہے۔ اس میں بدن کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، بدن وہاں پہ کام نہیں کرتا۔ وہاں پہ اگر بدن کو بھی نہ دیکھے، جسم کو بھی نہ دیکھے، محضر رسول کو بھی درک نہ کر پائے، بظاہر جلسوں میں بھی نہ آئیں، جلسوں میں نہ آنے کے باوجود بھی جب وہ شخص مدینے میں آئے تو دور سے رسول سبحان فرماتے ہیں کہ مجھے آج کسی کی خوشبو آ رہی ہے، کوئی میرے اس مدینے میں آیا تھا اور مدینے کی گلیوں میں اس کی خوشبو مجھے آ رہی تھی۔ وہ کون تھے؟ وہ اویس تھا، یمن کا رہنے والا تھا۔ کیوں؟ چونکہ جو رابطہ تھا وہ رابطہ جسمانی نہیں تھا، وہ ایک رابطہ تھا، وہ ایک عشق تھا، ایک محبت تھی، دانائی پہ موقوف تھی۔ لہذا سب سے بڑا اعزاز اور سب سے بڑی جو ذمہ داری تھی انبیاء الہی کی وہ یہی کہ انسانوں کو دانائی دے، دانا بنائے معاشرے کو۔ لہذا اسی حکمت کے تحت، اسی تناظر میں جو خطبہ فدکیہ کی مختلف جہات سے ہم نے وضاحت بھی کی اور اس کا ایک مقدمہ بیان کیا آپ حضرات کی خدمت میں، وہ اسی پہ موقوف ہے کہ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر نیک شہزادی کونین علیہ السلام نہیں دیکھ پاتی تھی اس چیز کو کہ لوگ گمراہی میں مبتلا رہیں، لوگ جو ہے ظلمت میں رہیں، بلکہ لوگوں کو اس ظلمت سے نکال کے حکمت اور دانائی کے سمندر میں ڈالنا چاہتی تھی کہ آئے وہاں پہ گوتزن ہو، آئے وہاں پہ اس در پہ آئے جس در کو در باب العلم کہا گیا، جو باب حکمت کا دروازہ ہے۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، انا مدینۃ الحکمت وعلی بابها، حکمت کا شہر، علم کا شہر، اور اس علم کا دروازہ، اس شہر کا، اس حکمت کے شہر کا دروازہ ہے تو وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ لہٰذا یہاں پہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جو حرکت تھی، جو مومنٹ تھا شہزادی کونین کا، یہ مومنٹ ایک محدود اور لمیٹڈ نہیں تھا، بلکہ یہ مومنٹ ایک تاریخی مومنٹ تھا، یعنی کسی جریان اور پروسیس کے تناظر میں
اور اس کے تسلسل میں تھا۔ ایسا ہم نہ دیکھیں اس کو کہ ایک لمیٹڈ پیریڈ میں، جیسے میں نے عرض کیا تھا، لمیٹڈ جغرافیہ میں، لمیٹڈ لوگوں کے درمیان نہیں تھا، بلکہ یہ اس عالمی تسلسل اور حکمت و دانائی کا جو راستہ تھا، جو منصوبہ تھا، اسی کے تناظر میں اور اسی کے تسلسل میں جہاں پہ کجروی ہو رہی تھی اور انسان اپنے اصلی راستے سے بھٹک رہا تھا، جو اس کے بعد نبی نہیں تھا کوئی، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہے، اس کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، اس کے بعد کوئی نئی شریعت نہیں آئے گی۔ لہذا شریعت کو سمجھنا، حکمتوں کو سمجھنا اور حکمتوں کے اصلی دروازے پہ کھڑا رہنا اور حکمت کے اس چشمے سے اپنے آپ کو سیراب کرانا، یہاں پہ دیکھا شہزادی کونین نے کہ ذمہ داری سمجھ کے کہ یہ انسان گمراہ نہ ہو جائے، جس کے لیے میرے بابا نے اتنی زحمتیں کی، نہ فقط میرے بابا نے بلکہ در طول تاریخ آدم سے لے کے خاتم تک جتنے بھی انبیاء آئے، جتنے بھی اوصیاء آئے، جتنے بھی انبیاء الہی کے جانشین آئے، ان کا یہی ہدف تھا کہ انسان کو اس دانائی اور حکمتوں کے چشموں سے سیراب کرے، لہذا یہاں پہ انسان بھٹک نہ جائے۔ تو اس بھٹکتے ہوئے انسان کو سدھارنا، اس کو اصلی راستے پر گامزن رکھنا، یہ کام ایک تاریخی کام تھا اور ہمیشہ رہنے والا ایک معرکہ تھا، ایک جدوجہد تھی اور ایک سعی و تلاش تھی جو شہزادی کونین نے وہاں پہ انجام دی۔ لہٰذا اس تناظر میں اس کو آپ دیکھیں، لہٰذا ایک چھوٹے سے ٹکڑے کے لیے، چھوٹی سی شے کے لیے کبھی بھی وہ عظیم ہستی اور عظیم ذات، عظیم مرتبے کی مالک، اور مرتبہ بھی اتنا اونچا اور اتنا بڑا کہ جب محضر رسول میں آتی تھی تو رسول خود کھڑے ہو کے احترام بجا لاتے تھے۔ جو سب سے بہترین کتاب جو اس میں لکھی گئی، بہت سارے علماء نے شرح کی ہے خطبہ فلکیہ کی، اور بالخصوص شہید باقر الصدر علیہ الرحمہ نے جو شرح کی ہے کہ ہم اس ہستی کو جو انسان کو دانائی کا سبق دیتی ہے، جو حکمت کا درس سکھاتی ہے، جو در ولایت کی نشاندہی کرتی ہے انسان کے لیے، اور اس کو آگے ہم کہیں کہ وہ زمین کے ایک ٹکڑے کے لیے شب و روز گریہ کرے گی، یہ سب سے بڑا ظلم اور سب سے بڑی ناانصافی ہے، سب سے بڑی ناانصافی۔ ہاں یہ ہے، تاریخ کہتی ہے، اسی خطبہ فلکیہ میں کہتی ہے، تاریخ بتاتی ہے، ناقلین بتاتے ہیں، محدثین فرماتے ہیں کہ اس کا ایک حصہ اس پر بھی موقوف ہے، چونکہ احتجاج کرنا تھا کہ یہ میرا حق ہے، لیکن سارا جو ہمارا، توجہ کیجیے آپ، ہمارے قوم کا جو سارا پوٹنشل ہے وہ اسی ٹکڑے میں گم ہو جاتا ہے، یعنی اسی میں ہم اپنا پوٹنشل ختم کر دیتے ہیں، اسی پہ لگا دیتے ہیں سارا، درحالی کہ ہمارا پوٹنشل 90% کدھر جانا چاہیے تھا؟ کسی اور چیز کے تناظر میں، اس حکمت اور دانائی کے اس رہبر کی طرف، کہ اس رہبری کو اور اس حکمت کو کس طرح سے ہم عملی کر سکتے تھے، اس کی طرف آنا چاہیے تھا، اس کی طرف ہمارا اٹینشن ہونا چاہیے تھا، ہماری توجہ مرکوز ہونی چاہیے تھی۔ لیکن کیا کیا ہم نے سالوں گزارے، ہم نے 20 سال، 25 سال، 30 سال، 40 سال گزرتے رہے، اس اصل حقیقت سے غافل رہے۔ لہذا آج بھی ضرورت ہے کہ اس خطبے کے اس محوری نقطے کو، جس کو میں نے کل بھی عرض کیا تھا، وہ جو ٹرننگ پوائنٹ تھا، اس پوائنٹ کو اور اس حقیقت کو درک کیجئے، اس کو درک کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ کچھ بھی نہیں ہے سوائے ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ لہذا اگر اس حقیقت کو ہم درک کر پائیں
تب جا کے انقلاب اسلامی کا فلسفہ ہمیں سمجھ میں آئے گا، وگرنہ اگر ہم نے فقط وہ 10% والا مسئلہ لے لیا اور اسی پہ ہم نے سارا فوکس کیا تو ہم نہ انقلاب کو سمجھ پائیں گے اور نہ علماء کی انتھک جدوجہد اور انتھک کوششیں جو رہی ہے ولایت کو ثابت کرنے کے لیے اس کو بھی سمجھنے سے ہم قاصر رہیں گے۔ لہٰذا ہم یہی سمجھیں گے کہ ہمیں آنا چاہیے، مجلس کرنی چاہیے، ثواب ملنے چاہیے، تبرک ملنا چاہیے، اسی پہ ہمارا سارا فوکس ہو جائے گا۔ لیکن جو معنوی تبرک ہے، جو حقیقی تبرک ہے، اس سے ہم پھر غافل رہ جاتے ہیں۔ یہ بڑی اہم بات ہے کہ اس کی طرف ہم فوکس کریں۔ یہ جو ثواب ہے، یہ جو تبرکات ہے، مولا تو یہ گھرانہ ایسا گھرانہ ہے جو جن کو پہچانتے بھی نہیں، جو عقیدہ بھی نہیں رکھتے، جو بالکل اس گھر سے فقط اس حد تک مانوس ہے کہ اگر اس گھر کی دہلیز پہ جاؤ تو خالی ہاتھ نہیں لوٹو گے۔ جو پرائے ہیں، دوسرے الفاظ میں یہ کہوں کہ جو پرائے ہیں اور جاتے ہیں تو وہ بھر بھر کے جھولی بھر بھر کے وہاں سے لے کے جاتے ہیں۔ آپ تو اپنے ہو۔ آپ سے بی بی نے کیا کہا کہ یہ تو میرے اپنے ہیں، شفاعت میرے ہاتھ میں، جنت میرے ہاتھ میں، اور مالک روزی جزا کی میں ہوں، میں سب کچھ دوں، لیکن ایک کام تو میرے لیے کرو۔ ایک کام تو ہمیں کرنا چاہیے، وہی کام، وہی فریاد اور وہی تقاضا جو مسجد نبوی میں خطبہ فدقیہ میں ولایت الہی کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے جو تقاضا تھا اس کو پورا کرنا ہے، اس کی ضرورت ہے کہ اس کو ہم کریں۔ آج اگر سوسائٹی میں، آج اگر عالم میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ نورانیت کم ہو رہی ہے، روشنی کم ہے، روشنی یعنی عقل، روشنی یعنی فکر، روشنی یعنی شعور نہیں ہے۔ بے شعوری میں انسان گرا ہوا ہے، بے شعوری میں اتنا ترقی کر چکا ہے، اتنا آگے بڑھ چکا ہے کہ اب شعور کا دروازہ بھی اسے دکھائی نہیں دیتا۔ گھر میں پورا نہج البلاغہ پڑھا ہے، پوری مفاتیح الجنان گھر میں موجود ہے، لیکن میں نے 2-4 جو چپٹر ہے ان کو لے کے میں صبح و شام بیٹھا ہوں۔ اصل نہج البلاغہ اٹھانے کی فرصت نہیں ہے، حکمتوں کا خزانہ میرے پاس ہے، لیکن میں نے کبھی حکمتوں کے اس خزانے کو پڑھنے کی زحمت گوارا نہیں کی۔ کیوں نہیں کی؟ میں صبح شام موبائل ہاتھ میں لے کے، جیسے ہی میری نیند، آنکھیں جب کھلتی ہیں نیند سے، تو پہلا کام میرا کیا ہوتا ہے، کیا ہونا چاہیے میرا پہلا کام؟ سب سے پہلا کام انسان سوتے وقت، جب انسان عالم خواب میں جاتا ہے تو یہ چھوٹی نیند ہوتی ہے، چھوٹی موت ہوتی ہے یہ نیند انسان کی۔ کیا پتہ ہے کہ انسان، چونکہ قرآن بھی کہتا ہے کہ موت کی تشبیہ دیتا ہے کہ وہ نیند ہی ہے، لیکن وہ طولانی نیند ہوتی ہے۔ ایک چھوٹی سی نیند ہے، انسان جو ہے 4 گھنٹے 6 گھنٹے 8 گھنٹے سوتا ہے، تو ملائکہ اس کا روح جو ہے نا قبض کر لیتے ہیں۔ اب جسے چاہتا ہے وہ روح پلٹا دیتا ہے، اور جسے نہیں چاہتا اپنے پاس روح اس کی رکھ دیتا ہے۔ لہذا سب سے دنیا بھر میں آپ دیکھیں نا، آپ اپنے آپ کو اس چیز کی طرف متوجہ کریں۔ ہم کیوں نہیں توجہ کرتے اس چیز کی طرف؟ اگر ہماری توجہ اس قطب عالم کی طرف ہو، یہی تو تھا نا شہزادی کونین کا سب سے اہم کام جو تھا خطبہ فدقیہ کے ذریعے سے، وہ یہی تھا کہ وہ ڈائریکشن جو تھی اس ڈائریکشن سے وہ ہٹ گئے تھے۔ جس کی طرف جانا تھا وہ نہیں جاتے تھے، وہ کبھی بائیں کبھی دائیں، کبھی مہاجرین کے درمیان کبھی انصاروں میں گھسے جا رہے تھے۔ جس کی طرف جانا تھا اس کی طرف نہیں جاتے تھے۔ تو ہم بھی جب سوتے ہیں، سوتے وقت ہمارا موبائل یا دائیں طرف ہوتا ہے یا بائیں طرف ہوتا ہے، تو یہی تو حال ہے ہمارا۔ کبھی ہم نے یہ سوچا کہ جب مجھے نیند آتی ہے تو سوتے وقت
کبھی میں نے اپنی زندگی میں اپنے امام کو یاد کیا؟ کبھی ہم نے کمٹمنٹ کیا اپنے آپ سے کہ جب میں اٹھوں گا صبح، جب میری آنکھ کھلے گی تو آنکھ کھلتے ہی میں ایک سلام دوں اپنے امام کو؟ کبھی ہم نے ایسا کیا؟ میرا سب سے پہلا سلام کس کو ہوتا ہے؟ واٹس ایپ والوں کو، انسٹاگرام والوں کو، یوٹیوب والوں کو۔ کچھ تو کریں نا، ہم ایک یونیک ہونا چاہیے نا، ہم ہر چیز میں چاہتے ہیں کہ ہم یونیک ہو، ہم ممتاز ہونا بھی چاہیے۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں تم مجھ جیسا تو نہیں بن سکتے ہو، نہیں بن سکتے، لیکن میری مدد تو کر سکتے ہو، میری مدد کرو۔ اعیونی بالورع والاجتہاد، کس کے ذریعے سے میری مدد کرو؟ تقوی کے ذریعے سے۔ ورع کا مقام جو ہے وہ تقوی کے مقام سے اوپر ہے۔ تقوی یعنی آپ محرمات سے اجتناب کرتے ہیں، حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، واجبات کو انجام دیتے ہیں۔ شریعت کے مطابق اگر کوئی چیز آپ کو ملے اور اس کے حکم آپ کو اس کا حکم پتہ نہیں ہے، مثلا پانی کا ایک گلاس ہے یا کوئی چیز کھانے کی ہے، تو شریعت کہتا ہے کہ آپ کے لیے جائز ہے، آپ کھا سکتے ہیں اگرچہ یہ چیز مشکوک ہے۔ لیکن مقام میں ورع پہ جب انسان پہنچتا ہے تو انسان مشکوک اور شک برانگیز چیزوں سے بھی اجتناب کرتا ہے، یہ مقام ورع ہے۔ اور مولا کہتے ہیں کہ تم میرے ناصر بنو، تم نوجوان، جوان، بچے، بوڑھے، اعیونی بالورع والاجتہاد، میری مدد، مجھے مدد کی ضرورت ہے، لیکن تمہارے مسلس کے ذریعے سے نہیں، تمہارے ورع کے ذریعے سے، تمہارے اجتہاد کے ذریعے سے۔ اب اجتہاد دو طرح کا ہوتا ہے، ایک اجتہاد وہ ہے جو حوض علمیہ نجف اور قم میں ہوتا ہے، جو علم فقہ میں کیا جاتا ہے۔ اجتہاد یعنی تلاش، یعنی جدوجہد، یعنی انتھک کوشش، یعنی جہد، اسی کو کہتے ہیں جہد مسلسل، یعنی جس فیلڈ میں تمہارا پوٹینشل ہے اور تمہاری ایبیلٹی ہے، اس فیلڈ میں، چاہے تم انجینئر ہو، ڈاکٹر ہو، کاروباری ہو یا کسی اور عہدے پہ فائز ہو، تو تم اپنے اس فیلڈ میں ریسرچ کرو اور تمہارا اپنے فیلڈ کے مجتہد ہونے چاہیے۔ یعنی امام تم سے چاہتے ہیں کہ تم ایک سائنٹسٹ بنو، تقاضا یہ ہے اعیونی بالورع والاجتہاد والعفت والسداد، کہ میری مدد کرو۔ یہ چار چیزیں اگر ہمارے معاشرے میں رائج ہو گئی نا، تو ہمارا معاشرہ، ہماری کمیونٹی، ہماری سوسائٹی ہائی لیول پہ ہوگی۔ اور چاہتے بھی ہے مولا کے پاس، کسی ایک امام کے پاس کوئی صحابی آیا تو پوچھا کیا حال ہے تمہارا، کہاں سے ہو، تعلق تمہارا کہاں سے؟ کہا مولا میں فلاں شہر سے آیا ہوں۔ کہا اچھا یہ بتاؤ کہ لوگ تمہاری طرف رجوع کرتے ہیں جس شہر میں تم رہتے ہو؟ اگر کوئی امانت ہوتی ہے لوگوں کے پاس، کیا وہ تمہارے پاس رکھنے آتے ہیں؟ یہ تمہیں امانت دار اس محلے کے سمجھتے ہیں؟ کوئی مشکل پیش آئی، اس مشکل کو حل کرنے کے لیے تمہارے پاس رجوع کرتے ہیں؟ کوئی معاملہ کرنا ہے تو معاملے کو حل کرنے کے لیے تمہارے پاس آتے ہیں؟ اگر آتے ہیں تو تم میرے شیعہ ہو۔ یہ معیار تو امام نے دے دیے۔ تو ہم کبھی اپنے آپ سے پوچھیں نا کہ واقعاً ہمارے محلے میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ غیر مسلم بھی آ کے یہ کہے کہ بھائی یہ جو ہے اس کمیونٹی میں رہنے والا بندہ جو ہے نہیں، یہ سب سے پکا بندہ ہے، یہ انجینئر سب سے امانت دار انجینئر ہے، یہ ڈاکٹر جو ہے نا اس فیلڈ میں سب سے ماہر ہے، اس کے پاس ہم اپنی امانت رکھیں گے۔ مولا یہی چاہتے ہیں اعیونی بالورع والاجتہاد، دو چیزیں، ورع اور اجتہاد، یعنی شک ہے مجھے۔ امام فرماتے ہیں کہ جہاں شک کا مقام ہو تو روکو اپنے آپ کو۔ اب دھڑا دھڑ ہم فیس بک پہ لگے رہتے ہیں نا، کوئی بھی میسیج آیا دھڑا دھڑ اس کو کیا کیا، فارورڈ کر دیا۔ شک، یقین بھی ہوتا ہے کہ یہ میسیج غلط ہے، یہ میسیج صحیح نہیں ہے،
تو ہم امام کو خوش کر رہے ہیں، امام کی نصرت کلایت اور امامت کے دروازے سے، امامت کے سائے سے دور کر دیا، تم نے وادی ظلمت میں اس کو دھکیل دیا۔ کل کے مدینے میں سننے والے خطبہ شہزادی کونین اور ہم میں پھر کیا فرق رہا؟ وہ حقیقی بات کو شیئر نہیں کرتے تھے، لیکن جو خرافات تھے، جو ان کے اپنے شہوتیں تھی، اپنی خواہشات تھی، ان کو شیئر کرنے میں وہ نمبر 1 پہ تھے۔ تو آج ہمارے لیے مقیاس ہے نا ایک، اعینی بالورع والاجتہاد والعفت والسداد۔ امام فرماتے ہیں کہ مجھے عفیف چاہیے، ایسا جوان جو عفت اور پاک دامنی کا حامل ہو، نمونہ اس میں ہو، ایسا چاہیے مجھے۔ کبھی ہم نے اپنے آپ سے پوچھا کہ میں کتنا عفیف ہوں، میری زبان کتنی پاک ہے، میرا سینہ کتنا پاک ہے، میری آنکھیں کتنی پاک ہے؟ ہمارا جو نامہ اعمال ہے نا، یہ قیامت کے دن ہی نہیں کھلے گا، بلکہ اس دور میں بھی، اس زمانے میں بھی وقت کے امام کے پاس روایات کے مطابق ہفتے میں 2 مرتبہ ہمارا نامہ اعمال امام وقت کے پاس جا پہنچتا ہے۔ اور جب امام کے پاس نامہ اعمال پہنچے اور امام یہ دیکھے یہ میرا فلاں بستی کا، میرا شیعہ، میرا جوان تھا، ہے نا، وصیت میں یہی کہا نا، مولا سب کو آنے دو لیکن منافق کو میرے جنازے پہ نہیں آنے۔ کبھی ہم نے اپنے آپ سے پوچھا ہمارا نفاق کتنا ہے؟ اندر سے میں کچھ ہوں اور باہر سے کچھ اور۔ مجھے تو یہی لگتا ہے کہ آج بھی مدینہ کی گلیوں میں وہ صدائیں بلند ہیں، حقیقت النفاق۔ شہزادی نے فرمایا کہ ابھی جس تخت پہ غسل دیا گیا میرے بابا کو، ابھی وہ تر ہے، وہ بھی مرطوب ہے، رطوبت اس میں بھی باقی ہے، اور تم لوگوں کا نفاق نکل آیا۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آج بھی شہزادی کونین کہیں پہ گریہ کر رہی ہو؟ بہت مصیبت ہے، بہت بڑی صبت علیہ مصائب کی اگر وضاحت کرے نا، کوئی عالم بھی اس کی بھرپائی نہیں کرے گا۔ ہم نے تو فقط سنا اور ہمارے دل اتنے موم ہو گئے، لیکن وقت کے امام وقت، امام عصر، اللہ سے دعا کرتے بار الہ ہمارے جوانوں کو، ہمارے نوجوانوں کو، ہماری ماں بہنوں کو عفت اور طہارت عطا فرما۔ ایک صلوات دیجیے بار محمد و فرمایا کہ اعینی بالورع والاجتہاد، بس ہمارا جوان، نوجوان، ہمارا بزرگ جس ایج میں بھی ہو، ہماری ماں، بہن، بیٹی، یہ ورع میں، اجتہاد میں سب سے اول درجے پہ ہو، بالورع والاجتہاد۔ جو بھی پوٹینشل آپ کا ہے اس میں اس کو لگا دو۔ آج استعمار نے، حالانکہ اس پہ میں شاید کل گفتگو کروں کہ استعمار نے ہمیں کتنا کمزور بنا دیا کہ ہم اپنے ارادے کے بھی مالک نہیں ہیں، ہم سے ہمارا ارادہ ٹوٹ چکا ہے، ہم اپنی آنکھ کے مالک نہیں ہیں۔ ہمارے لیے جو سما، جو فضا، جو ماحول اور ایٹماسفیئر تیار کیا گیا، اس میں کہیں پہ عفت کی جگہ نہیں ہے، کہیں پاکیزگی نہیں ملتی۔ لیکن ایسا مصر، توجہ کرے، مصر کے بازار میں جو بے عفتی کا بازار تھا، بے عفتی کا ماحول تھا، جہاں پہ طہارت نہیں تھی، پاکیزگی نہیں تھی، پاک دامنی نہیں تھی،
لیکن پاک دامنی کے اس ماحول میں نہ ہونے کے باوجود بھی ایک پاک دامن یوسف موجود تھا. پاک دامن یوسف موجود تھا. انقلاب ایسے نہیں آتا، پاک دامنی سے انقلاب آتا ہے. پاک دامن جوان، جب پاک دامنی کو کیوں مولا نے فرمایا اعیونی بالورع والاجتہاد والعفت والسداد، عفت چاہیے، پاکیزگی چاہیے. استعمار کا سب سے بڑا اور استعمار اور استکبار کا سب سے بڑا آلہ اپنی اقتدار اور اپنی قدرت کو بچانے کا یہی ہے کہ پورے معاشرے کو آلودہ کر دو، پورے معاشرے کو مصر کا بازار اور مصر کی ملکاؤں کا بازار بنا دو. آج یہی ہے نا سوشل میڈیا کا کام. یہ سوشل میڈیا سے باہر تم دیکھو گے تو آپ کو ہر جگہ یہ مصر کا بازار نظر آئے گا. لیکن ہر انسان، توجہ فرمائے، آج کے یوسف زہرا سلام اللہ علیہ، یہ قطب عالم ہے نا، قطب عالم، یہ مدار ہے زندگی کا جس کے ارد گرد ہمیں گھومنا ہے. اس کو یعنی استعمار نے کوشش کیا کی کہ جوان سے یہ توجہ ہٹا کے اس کو ملکاؤں اور ان فاحشاؤں کے ارد گرد گھما دے. آپ سوشل میڈیا اٹھائیں، سوشل میڈیا سے باہر جائے تو پورا ڈائیورشن، پورا اٹینشن جو انسان کا ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے. لیکن ہے ایک جگہ، ہمارے ایک استاد تھے، وہ فرماتے تھے اگر زندہ ہو تو خدا سلامت رکھے ان کو، اگر مر گئے تو مغفرت فرمائے. وہ فرماتے دو چیزیں انسان کرے، دو چیزیں، دو یاسین سے اپنی زندگی کا آغاز کیا کرو. ہر دن کا آغاز دو یاسین سے ہونا چاہیے. ایک سورہ یاسین، دوسرا زیارت آل یاسین. زیارت آل یاسین جب پڑھو گے تو تمہارا رابطہ ہر دن اپنے اماموں کے ساتھ ہوگا. اس کو بڑھا دو اور پھر گھر سے نکلو. پھر دیکھو کہ جس دن آپ نے آل یاسین کی زیارت کی، زیارت عاشوراء کی اور اپنے اماموں کا سہارا لیا، اس دن میں اور جس دن آپ نے ایسا نہیں کیا، زمین آسمان کا فرق آپ اپنی زندگی میں محسوس کرو. ہمارے گھر جو ہے نا پاک دامنی کا مرکز ہونا چاہیے. لہذا ہر ایک کو یوسف بننے کی ضرورت ہے. ہر ایک کو زلیخا کے مقابلے میں یوسف چاہیے نا. یہ جو ملکائیں بنی ہوئی ہیں، جو عالم کو ایسی فضا، ایسا سما، ایسا محل بنایا کہ اس میں ہر کوئی زلیخا نظر آتی ہے، لیکن یوسف یوسف چاہیے. یوسف چاہیے. ایک ہی یوسف ہو، دو ہی یوسف ہو، ایک یوسف کافی ہوتا ہے کہ پورے مصر کا نقشہ بدل دے کے رکھتی ہے. پورے مصر کا نقشہ بدل دے. اس کو پھر یہ فکر نہیں ہوتی. وہ زندان میں بھی جائے نا، آپ نے دیکھا ہوگا، اور قرآن بھی کہتا ہے سورہ یوسف میں، زندان میں بھی یوسف گیا تو وہاں پہ بھی توحید. مصر کے محل خانے میں رہا، وہاں پہ بھی توحید کی پرچار. جہاں پہ بھی یوسف تھا وہاں پہ ہم توحید کے نقوش پاتے ہیں، توحید کے نقش و نگار وہاں پہ دیکھنے کو ملا. اب زندان میں انسان جو ہے خوف ہوتا ہے کہ اگر میں زندان میں چلا گیا تو پتہ نہیں کیا ہوگا، میری کیا ہوگا. لیکن ایک یوسف کی طرف ہم نگاہ کریں. لہذا اس امت کا ایک ایک جوان، ایک ایک یوسف ہونا چاہیے. جب ہم اپنے آپ میں عفت، پاکیزگی، پاک دامنی پیدا کر سکتے ہیں اور راہ یوسف پہ چل سکتے، تب جا کے یوسف زہرا کا ظہور بھی نزدیک ہوگا. ایک صلوات کے ساتھ آپ حضرات آگے تو چل رہے ہیں. کھڑے ہو کے نا ایک مرتبہ کھڑے ہو کے پھر سے آگے آئیے اور صلوات بھیجیے. اللہ حیدری
لہذا شہدائے انقلاب، شہدائے مدافعان حرم، اور اس سے پہلے جو شہید رہے ہیں، تو ان شہداء یعنی شہدائے انقلاب آنے سے پہلے جو اس راستے میں شہید ہوئے، سب سے مین چیز وہ یہی تھی کہ وہ عفت کے مالک تھے، پاکیزگی کے مالک تھے۔ آج کا اجتماع یہی چاہتا ہے کہ اس پاکیزہ ماحول کو خراب کر دے، تب جا کے اس کے استعمار کی کرسی بنی رہتی ہے اور استعماری قدرت حاوی رہ جاتی ہے۔ لہذا وہاں پہ یہ جنگ جاری ہے، یہ جو نور اور ظلمت کی، پاکیزگی اور ناپاکی کی، پاک دامنی اور عدم عفت کی جنگ، یہ ہمیشہ جاری رہے گی۔ لیکن دیکھنا ہے کہ میں کہاں پہ ہوں، میرا رول کہاں پہ، میں کس کے ساتھ ہوں، میں لشکر عفت میں ہوں یا لشکر بے عفتی میں ہوں۔ یہ تو میں تشخیص دے سکتا ہوں نا کم سے کم۔ جب میں سوشل میڈیا پہ بیٹھتا ہوں، کیا میں عفت سے کام لے رہا ہوں اور لشکر عفت کو آگے بڑھا رہا ہوں، نورانیت پیدا کر رہا ہوں، یا بے عفتی سے کام لے رہا ہوں؟ اسی لیے کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا کی جنگ جو ہے وہ سب سے بڑی جنگ ہے، سب سے بڑی جنگ۔ رہبر معظم انقلاب فرماتے ہیں کہ اگر میں رہبر نہ ہوتا اور میں فری ہوتا، مثلا اس ذمہ داری سے، یہ ذمہ داری میرے اوپر عائد نہ ہوتی، تو میرا پہلا کام جو یہ ہوتا ہے کہ میں سوشل میڈیا کا مسئول بنتا، میں سوشل میڈیا اپنے ہاتھ میں لیتا۔ سب سے بڑا جو کام ہے وہ اس کے ذریعے سے بھی انسان انجام دے سکتا ہے۔ ایک صلوات بھیجئے بر محمد و آل۔ لہذا جو بھی انقلاب میں بہت سارے قصے بھی آپ نے سنے ہوں گے کہ شہداء میں سے بعض شہداء ایسے تھے کہ جو ایک دن بظاہر شہید ابراہیم کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ جب وہ ایک چوراہے پہ پہنچے تو سوار تھے، تو دیکھا کہ ایک اس زمانے میں ایک دلہن ہے، سجی نئی نویلی دلہن ہے، اور لیکن حجاب نہیں ہے، اور سارے لوگ اس کی طرف متوجہ ہیں۔ تو اس نے چلانا شروع کر دیا، نعرے لگانے شروع کر دیے، تو سب کی توجہ اپنی طرف مرکوز کی، سب کی توجہ اپنی طرف دلائی۔ تو پھر پولیس آئی اور پولیس نے اس کو پکڑا۔ جب تک وہ نکل گئے، چوراہے پہ کھڑے تھے، سگنل ریڈ سگنل ہو رہی تھی، تو پھر اسے پوچھا گیا کیوں، اس دوست نے پوچھا کیوں تو چلا رہا تھا؟ کہا کہ میں دیکھ رہا تھا کہ سارے لوگ جو ہے نا اس برہنہ دلہن کو دیکھ رہے تھے، میں نہیں سوچتا تھا کہ ہماری قوم کا کوئی جوان اس گناہ میں مبتلا ہو کہ وہ کسی نامحرم کو دیکھے۔ عزیزان محترم، بڑی بات ہے۔ اگر پرواز کرنا ہے نا، اگر آپ نے چاہیے کہ ہر چیز میں کامیابی ملے، ہر چیز میں کامیابی تبھی انسان کو ملتی ہے جب انسان کے اندر طہارت پائی جاتی ہو۔ آیت اللہ ظاہراً آیت اللہ شب زندہ داری یا کسی اور آیات اعظام کا واقعہ ہے کہ وہ فرماتے کہ میں نماز شب کے لیے گیا اور نماز شب پڑھنے لگا، تو پاس میں سائڈ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک جوان بھی نماز پڑھ رہا ہے، لیکن اس کے پڑھنے کی کیفیت اور میری کیفیت میں بہت بڑا فرق تھا۔ میں مصلی پہ پڑھ رہا تھا لیکن وہ ہوا میں پڑھ رہا تھا۔ مجھے تعجب ہوا کہ ایسا تو میں نے نہیں دیکھا آج تک، یہ کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ تو نماز ختم کرنے کے بعد میں نے اس کو الگ سے بلایا، میں نے کہا بتائیے ماجرا کیا ہے؟ میں تو بچپن سے نماز شب پڑھتا آ رہا ہوں، لیکن اس کمال تک نہیں پہنچا کہ میں ہوا میں پڑھوں، اور آپ تو مصلی پر بھی نہیں تھے۔ کہاں جگہ کچھ نہیں، وہ یہ ٹال دیا۔ میں نے کہا نہیں، سچ بتاؤ کہ ماجرا کیا ہے؟ کہا کوئی ماجرا نہیں ہے، ایکچولی ہم ہر جمعے کو، کیونکہ جمعہ وہاں پہ چھٹی رہتی ہے، ہر جمعے کو ہم کوہ دماوت ہے، تہران میں ایک کوہ ہے،
پہاڑی ہے دماوند کے نام سے. دماوند پہاڑی پہ ہم جاتے تھے، جیسے ہوتے جوان 8-10 نکلتے ہیں. اب یہاں کے جوان جو ہے نا سب سے زیادہ کیا کریں گے، ایک بیٹ ہاتھ میں ہوگا، بلہ لے کے نکلیں گے میدان کی طرف. تو اس طرح سے وہ فٹ بال لے کے نکلتے ہیں. مثلاً اس نے کہا فٹ بال لے کے ہم اوپر جاتے تھے دماوند کے کوہ پہ، پھر وہاں پہ دعائے ندبہ ہوتی اور باقی چیزیں. تو ایک دن جب ہم اوپر چلے گئے تو پانی لانا ہم بھول گئے. تو مجھ سے کہا گیا، اس دن میری باری تھی، وہ چائے وغیرہ تیار کرنے کی، ناشتہ وغیرہ تیار کرنے کی میری باری تھی. مجھ سے کہا گیا کہ یہ لوٹا لے لو اور جا کے پانی لے آؤ. پانی لانا ہم اوپر بھول گئے. تو میں لوٹا لے کے نیچے آیا. نیچے چھوٹی سی جھیل ہے. تو جب میں گیا وہاں پہ آفتاب نکل آیا تھا، تو میں لوٹے میں پانی بھر رہا تھا. جھاڑیوں کے بیچ سے مجھے جھیل کی اس طرف نظر پڑی. وہاں پہ کچھ عورتیں نہا رہی تھی. جیسے ہی میری نظر پڑی تو میں نے نظریں جھکا دی. نظریں جھکانے کے بعد میں پانی کا لوٹا بھرنے کے بعد نکل پڑا اوپر پہاڑی کی طرف. جیسے میں آگے بڑھ رہا ہوں تو ایسا لگ رہا ہے کہ جو کنکرے ہیں، جو یہ درخت ہے، پیڑ ہے، مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ یہ بھی میرے ساتھ چل رہے ہیں، بھی میرے ساتھ حرکت کر. تب سے میری زندگی کا نیا دور شروع ہو گیا. جب انسان اس کمال تک پہنچنا چاہتا ہے نا، اگر کوئی بھی انسان چاہے کسی بھی فیلڈ میں جانا چاہتا ہو، جب تک طہارت نہیں ہوگی، جب تک پاکیزگی نہیں ہوگی، عفت نہیں ہوگی، انسان اس کمال کو حاصل نہیں، وہ لذت محسوس نہیں ہوگی. اس سے لذت محسوس کرنی ہے نا. دیکھا ہوگا آپ نے، کروڑوں کا بزنس بھی ہے، جائیداد بھی، لیکن پریشان بیچارہ، سکون نہیں ملتا. ارے بھائی تھوڑا سا تو سکون حاصل کرو، نہیں ملتا. کہتا ہے گھر میں بھی جاؤ تو سکون نہیں ملتا. کیوں؟ چونکہ وہ پاکیزگی نہیں ہے. آج کے استعمار نے ہر چیز کو ناپاک بنا دیا. سود اتنا، رشوت خوری اتنی کہ کہیں نہ کہیں پہ آپ بھی، مومن بھی اس میں پھنس ہی جاتا ہے. لہذا ہر چیز میں اگر ہم اجتہاد کریں، اپنے بزنس میں، اپنے کیریئر میں، اپنے کردار میں، سب سے بڑا اجتہاد اپنے کیریئر اور اپنے کردار کا اجتہاد ہے. اعینی بالورع والاجتہاد والعفت والسداد. سداد یعنی عزم، یعنی استقامت، یعنی مزاحمت، ریزسٹنس. یعنی جس کام میں تم ہو اس میں تمہاری ریزسٹنس ہونی چاہیے. اگر ریزسٹنس نہیں ہے تو انسان کبھی کامیاب نہیں ہوتا. الظفر مع الصبر. مولا فرماتے ہیں کہ اگر کامیابی چاہیے تو یہ استقامت کے ذریعے سے ہوتی ہے، کامیابی بنا استقامت کے نہیں ہوتی. اور قرآن بھی کہتا ہے کہ جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی نصرت، ملائکہ یعنی نصرت الہی بھی انہی لوگوں کو نصیب ہوتی ہے کہ جو اللہ کو اپنا رب بھی مانتے ہیں اور رب ماننے کے بعد اس رب ماننے پر استقامت کرتے ہیں. رب یعنی ہر چیز کا مالک، ہر چیز کا پالنے والا، ہر چیز کی تدبیر اللہ کے ہاتھ میں ہے. کوئی میری تدبیر نہیں کر سکتا، میں اپنی خود کی تدبیر نہیں کر سکتا. لہذا تدبیر کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے. جب انسان اس تدبیر پہ مطمئن ہو اور یقین ہو، ایمان ہو، تب جا کے وہ عالم کی تقدیریں الٹ دیتا ہے. ابھی دیکھ رہے ہیں نا فلسطین میں، غزہ میں، یہ استقامت کیا ہے؟ قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. یہ استقامت جہاں پہ وہ کھوکھلے دعوے جو اسرائیل کے تھے، جو نتنیاہو کے تھے، وہ دعویٰ جو کرتا تھا کہ 5 دن میں 7 دن میں پورے غزہ کا صفایا کروں گا، اب سوچتا ہے کہ اب میں کیا کروں، اب کسی طرح سے کوئی بہانہ ملے
چونکہ جنگ وہ جیسے ہی وہ غزہ میں حماس کے ساتھ جیسے اس نے جنگ شروع کی تو اس کی شروعات ہی زوال سے تھی. وہ زوال ہے اس کی. یہ مردان عالم، انہیں قرآن نے کہا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. یہ ایسے افراد ہیں، ایسے مضبوط قلعے ہیں کہ ان کو ذکر الہی، رب الہی سے کوئی بھی چیز دور نہیں کر سکتی. پورا اسرائیل نے جو اپنے اس اقتدار کا خوف عربوں کے دلوں میں نہیں بلکہ پورے عالم میں بھر دیا تھا، آج وہ خوف ختم ہو گیا. وہ خوف کہیں نظر نہیں آتا. آج 2 مہینے بلکہ تیسرا مہینہ بھی ختم ہونے والا ہے. 3 مہینے ہونے کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پورا کا پورا اسرائیل ختم ہو گیا. یہ جو میڈیا آپ کو دکھاتا نہیں ہے نا، کوئی میڈیا اس بات کی طرف اشارہ نہیں کرتا، وگرنہ خود ابھی کل یا پرسوں جو ہوا کہ جس میں 10 آفیسر مارے گئے جو واصل جہنم ہوئے. کہاں سے؟ جن کے ہاتھوں میں گلیل تھا 10 سال پہلے، 15 سال پہلے، جن کے ہاتھوں میں وہ کنکریاں ہوتی تھی، پتھر ہوتے تھے، آج انہی کے ہاتھوں میں بڑے بڑے میزائل. قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا اعینی بالورع والاجتہاد والعفت والسداد. یہ 4 چیزیں جو مولا نے فرمایا کہ میری نصرت کرو تب جا کے تم ناصر بن سکتے ہو. حاج قاسم سلیمانی ایسے نہیں بنتے. حاج قاسم سلیمانی سے پوچھو کہ وہ ان میدانوں میں جہاں پہ فقط گولے، مارٹر گولے، میزائل تھے، ان میں استقامت کہاں پہ آئی، کہاں سے آئی؟ وہ استقامت وہاں سے آئی جب رات کے اندھیرے میں کسی گوشے میں کسی انسنی جگہ پہ قاسم سلیمانی جا کے سر بس سجدہ ہو جاتے تھے. جتنا جھکاتے تھے اپنے آپ کو، جتنا جھکاتے تھے، اتنا جھکاتے تھے کہ میدان حق میں اتنے ہی سربلند ہو گئے. الصلاۃ معراج المومن ہے نا. صلاۃ معراج المومن کا مطلب یہی کہ جتنا جھکو گے، جتنا اللہ کے محضر میں جھکو گے، تمہارا سر کبھی نہیں کٹے گا. سر کٹے گا بھی لیکن سر بلند ہوگا. سر بلند ہوگا. یہ آج فلسطین کے جوان اور یہی انسان ہے جو پورے خطے میں ایک سلیمانی چاہیے پورے خطے کو آزاد کرنے کی، یعنی بلکہ ایک ہی سلیمانی چاہیے پورے عالم کو پاکیزہ بنانے کی. یہ کر سکتے آپ بھی. ہمارے جوان اس سے غافل نہ رہیں. تھا ان کے پاس بہت کچھ تھا. جب فرمان ہے نا، فرمان ولایت حاج قاسم سلیمانی کے بارے میں مشہور ہے کہ مختلف پیشے تھے ان کے، اور آخری پیشہ جو تھا وہ جو الیکٹریکل بل ہوتی نا وہ لے کے گھر گھر جایا کرتے تھے. لیکن فرمان تھا، فرمان امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ آیا کہ جو جس حالت میں ہے وہ وہاں سے اٹھے اور جبہے پہ چلا جائے. جبہہ پہ یعنی محاذ پہ جانا لازم ہے، واجب ہے، اور وہاں سے دفاع کرنا ہے انقلاب کو، دفاع کرنا ہے نظام ولایت کو، نظام امامت کو. تو ہم نے کہاں پہ کیا؟ ہم کہاں پہ ہیں؟ یہ مجالس، محافل اور یہ نشستیں، جلسات، ان کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ کبھی تو ہم اپنے آپ کو، اپنے نفس کو دھتکارے نا. ہم کہیں ہم نفاق میں تو نہیں ہیں، کہیں ہم ڈپلومیسی میں تو نہیں ہیں. اور اتفاق سے سب سے بڑا ڈپلومیٹ جو ہے یہی انسان ہوتا ہے جو گھر میں اپنی بیوی کو رلاتا ہے اپنی بے عفتی کے ذریعے سے، گھر میں اپنی ماں کو رلاتا ہے، گھر میں اپنے والد کو رلاتا ہے، اپنے بھائی سے کٹا ہوا ہے، اور محفل میں آ کے اور مجلس میں آ کے بڑے بڑے زور سے بکا اور فریادیں کرتا ہے. یہ سب سے بڑا ڈپلومیٹ ہے.
اور ڈپلومیٹ نہیں چاہیے. زہرا کو ڈپلومیٹ کی بالکل ضرورت نہیں ہے, انقلابی کی ضرورت ہے. لہذا رہبر معظم کی تعبیر ہے من ڈپلومیٹ نیستا. جب ڈیل ہونے لگی اور جو پچھلی حکومت تھی اور حکومت نے مجبور کر دیا کہ ہمیں ڈپلومیسی کرنی ہے, تو رہبر نے ایک ہی جملہ کہا, فرمایا کہ من ڈپلومیٹ نیستم, میں ڈپلومیٹ نہیں ہوں, من انقلابی ہوں, میں انقلابی ہوں, من انقلابی ہوں. انقلابی انسان بنے. انقلاب یعنی کس میں؟ اگر ناپاکی ہے تو اس کو پاکیزی میں تبدیل کر دو. اگر رشتہ کٹا ہوا ہے تو اس میں صلہ رحم کر دو. اگر آپس میں نہیں ملتے تو ملنے کی کوشش کرو. اگر استقامت نہیں ہے تو اپنی اس خستہ حال رخ کو استقامت میں تبدیل کر دو. اگر ناکامی پہ ناکامی ہے تو کامیابی میں تبدیل کر دو. یہی تو ہے. تو شہزادی کونین کا گلہ بھی یہی تھا. یعنی اس خطبے میں جو فرمایا کہ تم اس دائرے ولایت سے ہٹ گئے ہو. لہذا دو محاذ تھے وہاں پہ. ایک صلوات بھیجئے بر محمد و ایک تو میں نے عرض کیا کہ ہمارا زاویہ بدلنا چاہیے, کیونکہ اتنی عظیم ہستی اگر بات کرے گی تو عظیم بات ہی کرے گی, چھوٹی بات. اب لوگ تو چھوٹے چھوٹے انسانوں کی باتوں کو جو ہے نا عظیم بنا لیتے ہیں, اور یہ کتنی غفلت ہے کہ ہم عظیم انسانوں کی باتوں کو چھوٹا بنا رہے ہیں اور چھوٹے میں سوچ رہے ہیں. لہذا جو ہمارا اندیشہ ہے, ہماری فکر ہے, ہماری سوچ ہے, اس کو کہتے ہیں نا براڈ مائنڈڈ بنا دو اس کو. جو انہوں نے کہا ہے کہ وہ اپنے لیے نہیں کہا, جو ان کی بات تھی وہ اپنے لیے نہیں تھی, بلکہ امت کی بھلائی کے لیے بات تھی. امت کو فلاح بہبود بخشنا تھا, امت بنانا تھا, فرقہ نہیں بنانا تھا. لہذا فرمایا کہ طاعتنا نظامن للملہ. طاعتنا کیا شرط رکھی اس میں؟ شہزادی نے کہا ہماری اطاعت کرو. وہ ایک شخص تھا, اس نے اپنی بیگم سے کہا کہ جا کے شہزادی کونین سے ذرا پوچھے کہ میں ان کا شیعہ ہوں یا نہیں ہوں. بیچارے کو شک تھا کہ کل کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا, تو وہ چلی گئی شہزادی کونین کے در پہ آئی اور عرض کیا کہ میرے شوہر کا ایک سوال ہے. تو شہزادی نے کیا جواب دیا؟ وہ جواب صرف اس شخص کے لیے نہیں تھا بلکہ ہم سب کے لیے تھا. اگر وہ کام انجام دیتا ہے جس کا ہم نے حکم دیا ہے تو بے شک ہمارا شیعہ ہے. اگر نہیں دیتا تو پھر کوئی نسبت نہیں ہے. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام امام فرماتے ہیں کہ مجھے زیادہ فخر ہے کہ اپنے جد بزرگوار سے میرا رشتہ جو ہے وہ ولایت کا رشتہ ہے. حسب و نسب کا اس پہ زیادہ فخر نہیں ہے. حسب و نسب کے رشتے کے باوجود مجھے زیادہ فخر اس بات پہ ہے کہ وہ میرے ولی ہے, میرے امیر المومنین ہے. اس پہ فخر ہے. اور فرمان بھی ہے کہ تم اس بات پہ اکڑے نہ رہو اور اس بات کی طرف توجہ کرو کہ تم یہ بتاتے پھرتے ہو کہ ہم تو ماننے والے ہیں اور ہم چاہنے والے ہیں, لہذا ہم جو کریں گے سو کریں گے. کل کو شفاعت بھی نہیں ملے گی تو کہاں سے ملے گی؟ جب انسان محب بن کے جائے گا تب شفاعت ملے گی نا. ہم محب کا حق تو ادا نہیں کر پاتے نا. اگر محب بھی نہ پائے کم سے کم دشمن اہل بیت تو نہ بنے. دشمن اہل بیت کیسے بنتا ہے؟ جب دشمنوں کے ہاتھ میں اپنا ایمان دیتا ہے. اس سے پرہیز کرنا چاہیے. سب سے بڑا گفٹ, جسے آپ گفٹ کہتے ہو اپنی زبان میں, سب سے بڑا تحفہ کیا لے کے آئے ہو محضر شہزادی کونین کے لیے؟
کیا لے کے آئے ہو؟ ان زخموں پہ کون سا مرہم رکھتے ہو؟ آنسو تو بہانہ ہے، آنسو تو ایک راستہ ہے، گریہ و بکا ایک طریقہ ہے پروٹیسٹ کرنے کا، یعنی در واقع بہترین طریقہ جو شہزادی کونین نے ولایت اور امر ولایت کو زندہ اور احیا کرنے کے لیے چنا، وہ گریہ اور بکا تھا۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کون سا طریقہ اپنایا؟ لہذا تھوڑا اس سے نکلنا ہے، تھوڑا نکل کے ہم حقیقت میں آئے۔ لہذا توبہ کرتی ہے بی بی، پہلے توحید کی بحث کرتی ہے، توحید کی بحث کے بعد نبوت کی بحث، نبوت کی بحث کے بعد شریعت کے احکام کا فلسفہ بیان کرتی ہے۔ توجہ ہے نا آپ کو؟ اگر زمین کے ایک ٹکڑے کا مسئلہ ہوتا اور اسی میں سارا کچھ ختم ہو جاتا تو توحید کے بحث کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اتنی لمبی چوڑی بحث۔ اور توحید کے معارف ایسے ہیں کہ جو ہم تراز ہے، ہم مقیاس ہے نہج البلاغہ کے معارف کے۔ اور نبوت کی بحث میں یہی فرمایا کہ میرے بابا نے، نبی نے تمہارے لیے کیا کیا کیا۔ میں کچھ فقرات اس جملے کے، اس خطبے کے پڑھنا چاہوں گا، آپ میرا ساتھ دیں ایک صلوات کے ذریعے سے۔ نبوت کے بارے میں بی بی فرماتی ہیں فَأَنْقَذَكُمُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِمُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ بعد اللتیة واللتیة وبعد أن منی بینہم الرجال وزوبان العرب ومردہ اہل الکتاب، کہ تم کو نجات دی کس نے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تم لوگ کیا تھے؟ بالکل ہو وہی معارف۔ کیوں؟ جس طرح سے مولا فرما دے کہ تم عرب تو گٹر کا پانی پیتے تھے، آلودہ پانی، سوسمار، مینڈک، اس طرح کی چیزیں کھاتے تھے۔ شہزادی کونین یہاں پہ یہی جملات بیان کرتے ہیں کہ تم تو صحراؤں میں لٹیرے تھے، لٹیرے ہیں۔ اس لیے بعض علماء فرماتے ہیں کہ اگر شہزادی کونین کی جگہ پہ علی یہ خطبہ دیتے مولا علیہ السلام، شاید مولا جان سالم وہاں سے واپس نہیں آتے۔ کہ جو کلمات ہے اس خطبے کی، اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ تم صحرا میں لٹیرے تھے، لوٹتے تھے قافلوں کو، اور اس میں تم لوگوں کا گزارا ہوتا تھا۔ تم لوگوں کو ڈاکو بننے سے، لٹیرا بننے سے اور اس طرح کی فضا سے اگر کسی نے نجات دی تو میرے بابا تھے۔ بعض کہتے ہیں کہ چونکہ فضا ایسی بنائی گئی تھی کہ یعنی حسب و نسب کی بات چلی، لہذا فرمایا کہ کلما اوقد نارا للحرب اطفأہ اللہ او نجم قرن للشیطان وغرس فاغرہ من المشرکین قذف اخاف فی لحظاتها فلا ینکی حتی بتا۔ بہرحال کافی لمبے چوڑے الفاظ ہیں، وضاحت کے لیے ایک ایک اشرے کی ضرورت ہے ایک ایک جملے میں۔ اتنا میں کہوں گا کہ بیوی فرماتے ہیں کہ جب بھی شیطان اپنے سینگ دکھاتا تھا، یعنی جب بھی معاشرے میں فتنہ ہوتا تھا، جب بھی معاشرہ اور تمہاری امت کسی مشکل میں پڑ جاتی تھی تو کس کو آگے بھیجتے تھے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فیصلہ تو کرو۔ ایک سوال ہے نا، جرنل ایک سوال پوچھے، کیونکہ وہ اسی معاشرے میں پلے تھے کہ کس کو آگے کھڑا کرتے تھے نبی رحمت؟ بتاؤ، ان خطرات سے، ان مشکلات سے کس نے آپ لوگوں کو بچایا؟
فرمایا مقدود فی ذات اللہ مجتہدن فی امر اللہ، یعنی ایک ایسا بندہ، ایک ایسا انسان جو مجتہد تھا ذات خدا، مجتہدن فی ذات اللہ، مجتہدن فی امر اللہ، امر اللہ میں وہ مجتہد تھا، امر الہی کو اجرا کرنے میں۔ امر الہی کیا تھا؟ کہ امر الہی یہ تھا کہ ولایت الہی کا علم اور پرچم اونچا ہو، ولایت کا نظام ہو۔ ولایت کا نظام فقط امامت کا نظام نہیں ہے، یعنی امامت نبوت کے بعد نظام ولایت کو امپلیمنٹ کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ جیسے فرمایا کہ وہ پرچم دار کون تھے؟ وہ یعنی اشارہ کرتی ہے وہ نبی رحمت کے ابن عم تھے، علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ وہ کیا تھے؟ مجتہدن فی امر اللہ، قریبا من رسول اللہ، سب سے زیادہ قربت جن کو رسول خدا کے ساتھ تھی۔ سید اولیاء اللہ، وہ اولیاء الہوں کے سردار تھے، ولیوں کے سردار۔ مشمرن ناصحن مجدن قادحن وانتم فی، بہت سارے القاب بیان کیے کہ وہ کیا تھے، لیکن تم کیا تھے؟ وانتم فی رفاعیت من العیش وفی رفاعیت من العیش ودعون فاقہون آمنون تتربصون بنا الدوائر، اور تم لوگ کیا تھے؟ تم عیش پرستی میں مبتلا تھے، تم عیش اور نوش میں لگے ہوئے تھے، اور آج تم دعویٰ کر رہے ہو کہ ولی اور جانشین انصار میں سے ہو یا مہاجر میں سے؟ مجھے بتاؤ کیوں؟ افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یہدی الا ان یہدی فما لکم کیف تحکمون۔ بیوی نے آیات کا حوالہ دیا، مجھے یہ بتاؤ، افمن یہدی الی الحق، جو شخص حق کی رہنمائی کر سکتا ہے، حق کی طرف ہدایت کر سکتا ہے، احق ان یتبع، آیا وہ سب سے زیادہ حقدار ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، امن لا یہدی الا ان یہدی، یا اس شخص کی اطاعت کی جائے کہ جو خود ہدایت کا محتاج ہو؟ یہ آیتیں ہیں قرآن کی۔ پھر فرمایا فما لکم کیف تحکمون، اب بتاؤ تم کہہ رہے ہو کہ انصار میں سے ہو یا مہاجر میں سے ہو، کیا ہو گیا تم کو؟ فما لکم، قرآن کہتا ہے فما لکم، کیا ہو گیا تم لوگوں کو؟ مولانا یہاں پہ موجود ہے، وضاحت فرمائے گی۔ فما لکم کیف تحکمون، کس کو حاکم بنا رہے؟ کیف تحکمون، لہذا ایک عظیم جو دفاع تھا، اولین مدافع حرم ولایت الہی، اس باب کو زندہ کرنا ہے۔ ہم نہیں کر پاتے، ہم روتے تو ہے، سب کچھ کرتے ہیں، گریہ بھی کرتے ہیں، عقیدت کا اظہار بھی کرتے ہیں، لیکن حقیقت کے میدان میں ریل چلانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، ریل زندگی میں آنا۔ ریل تو ہر کوئی بنا لیتا ہے، لیکن ریل زندگی میں علی جیسا کردار بنانا بڑی بات ہوتی ہے۔ ہوتا ہے نا، جو بھی ریل پہ آتا ہے اس کو آپ نے 4G جو جیسے ویڈیوز لگا رکھے ہیں، یہاں پہ بڑے بڑے کیمراز لگائے ہیں، تو اس میں جو پکسل انسان کے چہرے پہ بھی نہیں ہوتا، اس سے بھی بڑے پکسلز میں اس کو ہم شوٹ کرتے ہیں، لیکن حقیقی زندگی کا جو پکسل ہے نا ہمارا، وہ کیوں گر رہا ہے؟ اس میں ولایت علی کہاں پہ ہے؟ اس کی طرف توجہ دلا رہی تھی بی بی دو عالم۔ وقت کافی ہو گیا، عزت محترم، آج بھی یہ جنگ جاری ہے، یہ جنگ حاکمیت کی جنگ جو ہے، یہ چونکہ حاکمیت الہی کی جنگ ہے، ولی خدا کی جنگ ہے، نور و ظلمت کی جنگ ہے،
ہدایت و ضلالت کی جنگ ہے، کفر و ایمان کی جنگ ہے، ایمان و نفاق کی جنگ ہے، لہذا یہ نہ ختم ہونے والی جنگ ہے، صبح قیامت تک یہ جنگ جاری رہے گی، یہ حتی مطلع الفجر، مطلع الفجر یعنی ظہور تک اس جنگ کو لڑنا ہے۔ اب کل محاذ پہ فاطمہ شہزادی کونین تھی، لیکن آج اس محاذ پہ شہزادی کے چاہنے والے ہونے چاہیے، بس اتنا سا۔ اگر ہم نے اس چیز کو درک کیا، اس چیز کو سمجھا، تو وہ حق ادا ہو جائے گا۔ کون سا حق؟ جس کے لیے جاتی تھی گھر گھر، کسی نے بات نہیں سنی، کسی نے توجہ نہیں دی۔ کہتے ہیں کہ ہر گھر میں، انصار کے ہر گھر پہ دق الباب کیا اور وعدہ لیا، کمیٹڈ ہو گئے۔ کس کے لیے؟ کہا کہ تم تو تھے نا غدیر میں، جب حاکمیت کا اعلان ہوا آپ بھی تو تھے، آپ بھی تھے، آپ بھی تھے، سب نے اقرار کیا، سب نے اقرار کیا۔ بی بی ہم کل آ رہے ہیں، کل ہم گواہی دیں گے۔ رسول کی بیٹی انتظار کرتی رہی، لیکن ایک بھی دکھائی نہ دیا۔ ہر دن مولا منتظر تھے، یا بنت رسول اللہ کتنا اور اپنے آپ کو تکلیف دو، یہ نہیں آئے۔ وہ ایک شخص نے وہ کتاب لکھی ہے، اس میں لکھا ہے کہ عجیب اور عجیب تر، عجیب سے عجیب تر۔ اس میں یہی لکھا کہ ایک عجیب واقعہ یہ تھا کہ شہزادی ہر گھر میں گئی اور ان سے وعدہ لیا کہ آ جاؤ، لیکن کوئی نہیں آیا۔ لیکن اس سے عجیب تر یہ مجھے لگا جب یہ آواز دی گئی کہ شہزادی کے گھر کو جلانا ہے، تو پورا مدینہ جمع ہو گیا۔ پورا اہل مدینہ جمع ہو گئے۔ کیا کرنا ہے؟ کس لیے آئے تھے؟ دیکھنے آئے تھے کہ شہزادی کا دروازہ کیسے جلے گا۔ ارے وہ دروازہ جب رسول جاتے تھے 6 مہینہ مسلسل السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ آواز ہوتی تھی مولا رسول کی، ارے اہل بیت رسول، ارے معدن رسالت تم پہ میرا سلام ہو۔ شاید آج کہا ہوگا بابا، بابا کہاں ہے آپ؟ آج اسی در کو جلا دیا۔ لیکن عزیزو، عزاداران حسینی، عزاداران سید الشہداء، عزاداران سید زہرا، فقط یہ جملہ سن لیجئے کہ جب بی بی اس دروازے کے پیچھے سے کھڑی تھی تو دروازے کے پیچھے آواز آئی باہر سے، ہمیں پتہ ہے کہ تو رسول کی بیٹی ہے، آج ہم اس کا بھی لحاظ نہیں کریں گے، علی کو ہمارے حوالے کر دو۔ ایک دفعہ دیکھا کہ میں کچھ بھی کر سکتی ہوں لیکن علی کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتی۔ ایک دفعہ دیکھا کہ ایک نے لات ماری، ارے دروازے پہ جب لات ماری دروازہ گر گیا، دروازہ نہیں گرا، دروازے کے نیچے فاطمہ تھی۔ ایک دفعہ صدا دی یا فضہ خزینی، فضہ میری خبر لے لو، ارے فضہ میرا محسن شہید ہو گیا، ارے فضہ۔ ایک دفعہ گشت کیا شہزادی نے، گشت کرنے کے بعد کیا دیکھا؟ ایک مرتبہ دیکھا
تو چاروں طرف جب نظر دوڑائی گھر میں دیکھا نہ حسن ہے نہ حسین ہے نہ زینب ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نا، دیکھا کوئی نہیں ہے، ارے اپنے سرتاج کو ڈھونڈ رہی ہے، علی نہیں مل رہا، کہا فضا میرے علی، ارے ابوالحسن کہاں ہے؟ کہا بی بی معاف کرنا بی بی، ابوالحسن کو لے کے گئے، جب باہر نکلی بی بی تو کیا دیکھا؟ ابوالحسن کے ہاتھوں میں رسی بندھی تھی، ارے ہاتھ بندھے تھے، ارے زہرا سے دیکھا نہ گیا، میں تو یہ کہوں گا زہرا، ارے آپ نے تو علی کو دیکھا لیکن کربلا میں کتنے علی تھے، ارے جن کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، ارے ابھی حسین کے ہاتھ کھلے ہیں، زینب کے ہاتھ کھلے ہیں، لیکن کربلا کا وہ منظر، ارے جہاں زینب کے ہاتھ بندھے ہیں، ارے جہاں پہ بچوں کے ہاتھ بندھے ہیں، مولا زین العابدین فرماتے ہیں ارے رسی کا ایک حصہ میری پھوپھی اماں کے گلے میں تھا، ارے دوسرا حصہ میرے گلے میں تھا، ارے بیچ میں چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ارے کبھی زینب میری پھوپھی اماں ارے کمر سیدھا کرنا چاہتی، ارے بچے لٹک جاتے تھے، ارے شہزادی مجھے معاف کرنا، آپ نے شاید نہ دیکھا ہو، آپ نے تو صرف ایک علی کو دیکھا، ارے وہ جگر فاطمہ، ارے وہ شجاعت زینب، ارے کس طرح سے جب لے کے گئے تو کیا دیکھا؟ ایک مرتبہ ابا کو تھاما، ابا کو ہاتھ میں لیا، کہا کہ میں جانے نہیں دوں گی، میں ابوالحسن کو جانے نہیں دوں گی، ایک مرتبہ کھینچا، ارے کھینچنے والے نے علی کو کھینچا، ایک مرتبہ زہرا بھی کھینچتی ہوئی چلی گئی، جب دیکھا ارے ہاتھ بند ہے، ہاتھ مضبوط ہے، ارے ہاتھ سے نہیں چھوٹ رہی ہے ابا، تو ایک مرتبہ کنفذ سے کہا، ارے کیا کہا عزاداران سید الزہرا، ارے سنیے گا، ایک مرتبہ کہا وہ تعزیانہ مجھے دے دو، ارے وہ تعزیانہ لیا، وہ شمشیر لے لی، ارے اس کے بازو پہ ایک ایسا تعزیانہ مارا، ارے ہاتھ چھوٹ گیا، کہا ابوالحسن ارے خدا کے حوالے کیا ابوالحسن تم کو، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلبی ینقلبون۔